بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اخلاق احمد خان اور آج ہم یہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور ممبر پریس کلب اشتیاق شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے آج نیا افتتاح ہوا ہے دفتر کا، اس حوالے سے بھی یہاں پہ آئے ہیں. ان کو مبارکباد دینے بھی یہاں پہ پہنچا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری بھی سمجھا کہ ایک چھوٹا سا ویلاگ بھی ہونا چاہیے تاکہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم گئے ہیں. تو آج ایک سینئر ممبر سے اور سینئر صحافی سے مل کر دلی خوشی بھی ہوئی. ان کو سب سے پہلے تو دفتر کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف کا بھی بزنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک تازہ کام شروع کیا ہے حمزہ ٹی کے نام سے، وہ بھی آپ سب کے علم میں لانا لازمی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ چائے کا جو کاروبار ہے انہوں نے آج سے شروع کیا ہے. اس حوالے سے بھی ہم ان سے جانیں گے. بہت بہت شکریہ جی آپ نے سب سے پہلے، کیونکہ آپ کے چینل پہ میں آج میزبان بنا ہوا ہوں تو یہ بھی ایک میرے لیے سعادت ہے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دفتر کی بھی، حمزہ ٹی کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ لائف کا جیسے آپ کا کاروبار ہے وہ تو سب جانتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جناب اخلاق احمد خان، جو ہمارے پریس کلب کے سابق صدر بھی ہیں اور بڑے ہمارے محسن ہیں. آپ نے یہاں تشریف لائی، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جناب چونکہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے وہ بھی ملک کا ایک بہت بڑا مالیاتی ادارہ ہے، اور یہ چونکہ ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے کہ پاکستان کی جو دفاعی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ فوج کرتی ہے، اور پاکستان کی جو معاشی سرحدیں ہیں اس کی حفاظت اسٹیٹ لائف کرتی ہے. مطلب اس میں لوگ جو ہے تھوڑی تھوڑی بچت کرتے ہیں، اور چونکہ ہماری ریاست جو ہے وہ کسی بھی اپنے باشندے کو مشکل وقت میں سپورٹ نہیں کر سکتی ہے. فرض کریں جی کہ ایک بندہ ہے، اس کے بچے ہیں اور وہ جوان ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو چاہیے تو یہ کہ ان کی اعلیٰ تعلیم اور ان کی جو شادی بیاہ مکان یہ ذمہ داری ریاست پوری کرے. لیکن جب ریاست پوری نہیں کر سکتی تو اس وقت اگر وہ اسٹیٹ لائف کے پاس بندہ انشورڈ ہے تو اسٹیٹ لائف ایک بہت بڑا اس کو رقم دیتی ہے، جس سے وہ اس کے بچوں کے اعلیٰ تعلیم بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اسٹیٹ لائف کے اور بڑے کارناموں میں یہ میں کہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر صحت کارڈ ہے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے اس کا گورنمنٹ کا کنٹریکٹ ہے، تو اس کا فنڈ جو ہے وہ اسٹیٹ لائف دیتی ہے. اسی طرح اسٹیٹ لائف کے اور بھی بڑے فلاحی منصوبے جو ہیں وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے چل رہے ہیں. تو اس میں بھی ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اس میں نہ صرف یہ کہ انشورڈ ہوں بلکہ وہ اس میں کام کریں اور اپنے آمدن میں اضافہ کریں. پھر ہم نے ضرورت کے پیش نظر حمزہ ٹی کمپنی، جو ایک بہت بڑی پاکستان کی مشہور چائے ہے جو کہ سندھ میں پنجاب میں یہ چل رہی تھی، تو ابھی کے پی کے حوالے سے ہم نے اس کی ڈسٹریبیوشن اور پوری کمپنی ہم نے لی ہے. اور اس میں بھی ہمارے مقاصد یہ ہیں کہ جو لوگ اس میں بھی مارکیٹنگ کریں. اور چونکہ مہنگائی ہے تو مہنگائی کا جو حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہے تو وہ ہمارے رونے دھونے سے مہنگائی کبھی بھی کم نہیں ہوتی. احتجاج تو تقریباً شروع دن سے مطلب مہنگائی پہ لگا رہتا ہے. جو حالیہ گزشتہ 3-4 سال ہیں اس میں مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہوئی ہے. تو مہنگائی کا اثر کم کرنے کے لیے ایک ہی ہمارے پاس حل ہے کہ ہماری آمدن زیادہ ہو. وہ آمدن جو ہے جی بالکل، وہ آمدن جو ہے ہمارے مارکیٹنگ فورس جو ہے وہ اسٹیٹ لائف میں بھی کر رہی ہے، اور چائے کہ اگر یہ سیلز کرے تو اس میں بھی وہ مطلب اچھا مطلب وہ کر رہی ہے. تو اس چائے کے جو ہمارے کے پی کے ایڈمن ہیں ایک ڈاکٹر صفیہ صاحبہ، ان کا میں مشکور ہوں. انہوں نے منصرہ کے لیے یہ ایک ایجنسی لی. پھر اس کے خان یسرف خان ہمارے ڈائریکٹر ہیں اس کمپنی کے، اور بابا محمد فرید صاحب جو ہیں وہ اس کے اونر ہیں. تو انہوں نے منصرہ کے لیے یہ اسپیشل ایڈمن آفس بنایا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ عوام کی
بہتری ہے اور خالص بالکل خالص چائے عوام کو دینا اور ان کے روزگار میں اضافہ کرنا. ہاں آج کل اس میں بڑا وہ خاص طور پہ میں کھلی چائے کے حوالے سے کہوں گا کہ اس میں بڑی ملاوٹ بھی ہوتی ہے اور اسی طرح جیسے مختلف اشیاء کو اس میں استعمال کر کے مضر صحت بھی ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز بھی ہو. اور اچھا ماشاءاللہ آپ کا یہ نیا بزنس ہے، نیا سٹارٹ کیا ہے. اور اسٹیٹ لائف کے حوالے سے جو آپ نے سب سے بنیادی جو چیز بتائی، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی میں بھی اور پورے ہزارہ میں اگر کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے تو صحت کارڈ کے حوالے سے کیا. اور یہ ماشاءاللہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر شہری، پاکستان کا ہر شہری مستفید ہو سکتا ہے. اور میں تو نہیں سمجھتا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یا نون والوں نے یا پیپل پارٹی والوں نے اس کو آگے کیوں نہیں بڑھایا، کیونکہ ساری ذمہ داری تو اسٹیٹ لائف کی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی گورنمنٹ کا بھی اور خاص طور پر یہ صحت کا اسٹیٹ لائف کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس سے ہر شہری ابھی مستفید ہو رہا ہے. اور یہاں میں لازمی آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے جس طرح کثافت کے میدان میں ماشاءاللہ جو ہے اتنے عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کی طرف بھی جو صحافی برادری ہے، جو آج کل میں تو آج کل یہ بھی کہتا ہوتا ہوں کہ ہر تقریر میں بھی کہتا ہوں کہ آج کل صحافت ڈر چکی ہے، سیاست ڈر چکی ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو وکالت ڈر چکی ہے، عدالت ڈر چکی ہے. اس ڈر کے ماحول میں، اس خوف کے ماحول میں آپ نے صحافیوں کو اس طرح ترغیب بھی دی ہے کہ آگے اپنے جو کاروبار سے منسلک ہیں وہ بھی آگے بڑھا کر اپنی صحافت کو بھی اس طرح عروج دیں. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم بھی دیا. اور اس کے ساتھ جو عوام کے لیے، جو صحافی برادری کے لیے جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بھی لازمی دیں. صحافی برادری کے لیے یہی پیغام ہے جی، جیسا کہ صحافی برادری جو ہے وہ جس طرح کا ابھی ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں بڑی مشکلات ہیں. کچھ ایسے قوانین آ چکے ہیں جو صحافت کے راستے میں بہت بڑی قدغن ہیں، بڑا رکاوٹیں ہیں. تو اس موقع پر ساتھ ساتھ اپنا لکھنا اور بزنس، چھوٹے چھوٹے بزنس، آپ تو پریس کلب کے صدر ہیں، میں تو آپ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ صحافیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں، بزنس کے مواقع پیدا کریں، فائنانسنگ ہو، ان کو لون وغیرہ ملے تاکہ وہ مطلب اپنے خاندان کو آگے سروائیو کر سکیں، اچھی تعلیم ہو. اور یہ ساری چیزیں اداروں سے آپ لے کر دیں تاکہ صحافیوں کی زندگی میں بھی آسانی. انشاءاللہ یہاں پہ لازمی اوپی کا قانون جو بنا ہے اس پہ میں تو اس دن بھی تقریر میں بھی کہا کہ یہ قابل شرم بھی اور قابل افسوس بھی اور قابل مذمت بھی ہے. اور اس کے شکار اس طرح بہت سارے لوگ ہو چکے ہیں. پنجاب میں بھی یہ نافذ ہو چکا ہے اور اس طرح پورے ملک میں یہ نافذ ہو چکا ہے. اور دکھ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک جمہوریت کی دعوے دار حکومت، چاہے وہ نون ہے یا چاہے پیپل پارٹی ہے، دونوں بڑی پارٹیاں تھیں، ان کے دور میں یہ ہوا ہے. کسی مارشلائی دور میں ہوتا، کسی آمر کے دور میں ہوتا، کسی ڈکٹیٹر کے دور میں ہوتا تو ہمیں گلہ نہ ہوتا، لیکن جمہوریت کے دور میں اس طرح کا قانون نافذ ہونا میں سمجھتا ہوں قابل مذمت. بالکل مذمت کرتے ہیں جی. ایسا قانون جو حق اور سچ لکھنے سے جس طرح روکا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی یہ ایک کمزوری ہے.